دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک جو لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہے، یہ تحریک اتنی جلدی اتنی ترقی کیسے کر گئی؟ دعوت اسلامی کام کس طرح کرتی ہے؟ کتنے شعبوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے؟ دعوت اسلامی کا پیغام کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں دعوت اسلامی کا تعارف، انٹروڈکشن آف دعوت اسلامی۔ ہمارے ساتھ رہیے، مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ یہ ویڈیو پریزنٹیشن ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھیے گا آپ کی دعوت اسلامی کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ تب مساجد کی طرف اٹھنے والے قدم کم ہوتے محسوس ہوئے، تب جیسے صبح طلوع ہوتی ہے، جیسے سورج کی روشن کرنیں رات کے اندھیروں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں۔ امت مسلمہ کی اصلاح کی گڑن اپنے دل میں لیے آج سے تقریباً 31 سال پہلے ایک تحریک اٹھی جس نے نعرہ لگایا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو ذہن نصیب کم از کم زمین کا کوئی چپا ایسا نہ رہے کہ جہاں دعوت اسلامی کا یہ پیغام نہ پہنچے، اور اس نعرے کو اپنا مقصد بنا لیا۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک جو الحمدللہ عز و جل بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور دنیا بھر میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں کوشاں ہے۔ دعوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر ایک ایسی غیر سیاسی تحریک ہے کہ ملک یا بیرون ملک کے کسی بھی داخلی جو معاملات ہوتے ہیں، انٹرنل کسی بھی ملک کے جو میٹرز ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کبھی بھی ان میں مداخلت نہیں کرتی۔ الحمدللہ عز و جل اسی پرامن اور خوبصورت پالیسی کی وجہ سے دعوت اسلامی کو الحمدللہ نہ صرف پاکستان کے مختلف حکومتی شعبہ جات نے بلکہ دنیا کی مختلف ملکوں کی حکومتوں کی طرف سے سیٹسفیکٹری لیٹر ملے ہیں، یعنی تعریفی مکتوبات ملے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی کے طریقہ کار سے مطمئن ہیں اور یہ نان پولیٹیکل، نان ایکسٹریمسٹ، نان وائلنٹ، نان ٹیررزم موومنٹ ہے جو اپنے دین کی خدمت پرامن طریقے سے کر رہی ہے۔ آئیے ان میں سے چند مکتوبات آپ کو دکھاتے ہیں۔ It's دعوت اسلامی, it's arrived to rectify the people, it's all over the world. It's دعوت اسلامی, it's arrived to rectify the people. دعوت اسلامی کا آپ دوسرا نام مسجد بھرو تحریک یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا کام مسجد کی طرف راغب کرنا ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اس مدنی تحریک کا آغاز چند رفقا کے ساتھ کیا، اور آج آپ کے اخلاص اور جذبہ اصلاح امت کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے۔ میں اپنی شخصیت پر غور کرتا ہوں تو لفظ شخصیت کو بھی شرم آئے۔ میری شخصیت ایسی تھی، بچپن سے یتیمی، حالت یہ تھی کہ غربت، تو وہ آلو چھولے اور اس طرح کی چیزیں بیچنا، کپڑوں کا کوئی ٹھکانہ تو ہوتا نہیں تھا، بہت غریب گھرانہ تھا ہمارا۔ تو اس طرح ظاہر ہے کہ جب اس انداز پر ہو، یتیمی بھی تھی، 1.5-2 سال کی عمر میں والد چلے گئے تھے دنیا سے، تو لوگوں کا ستانا، مار پیٹ کرنا یہ بھی میرے ساتھ تھا، ظلم کرنا۔ تو یوں شدید احساس کمتری تو ہونی ہے۔ تو ایسی حالت میں ایک دم اٹھان لینا، یہ اللہ کا کرم ہی اس کو کہیں گے۔
دعوت اسلامی کا ایک ایسا عظیم شعبہ جس میں علم دین سکھایا جاتا ہے، میری مراد جامعۃ المدینہ سے ہے، جہاں درس نظامی کروایا جاتا ہے، عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ اور درس نظامی بھی یعنی عالم کورس صرف اسلامی بھائیوں کو نہیں بلکہ اسلامی بہنوں کو بھی کروایا جا رہا ہے، یعنی وہ عالمہ کورس کر رہی ہیں۔ علم دین یا آپ جس کو تعلیم کہیں، تعلیم یا تعلم کہیں، سیکھنا سکھانا کہیں، اس کے جس معیار کو لے کر دعوت اسلامی اس وقت آگے بڑھ رہی ہے وہ ایک ایسا تعلیمی نظام ہے جو ایک شخص کو مکمل انسان بناتا ہے اور اسے اپنی دین اور اپنی دنیا کی دونوں کے معاملے میں صحیح سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ پاکستان میں دعوت اسلامی کے جامعات کی تعداد کی بات کی جائے تو الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے 98 جامعات موجود ہیں جو پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں قائم ہیں، اور اسلامی بہنوں کے تقریباً 90 جامعات جس میں درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس فری آف چارج، جی ہاں ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، فری آف چارج انہیں یہ پڑھایا جاتا ہے، بلکہ اس میں ہزاروں اسلامی بھائی وہ ہیں جو ہمارے جامعات ہی میں قیام کرتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کا اہتمام، ان کے رہنے کا اہتمام، ان کی اکوموڈیشن، یہ بھی دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ اور پاکستان کے باہر کی بات کی جائے تو الحمدللہ ہند کے اندر، اسی طرح یو کے میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، کینیا کے اندر اور ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے جامعات قائم ہیں۔ الحمدللہ مئی 2012 جمادی الاخر 1433 سنہ ہجری کی اگر میں تعداد آپ کو بتاؤں تو یہ کم و بیش 12,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہمارے جامعات میں درس نظامی کورس کر رہے ہیں۔ کئی ہزاروں کا عالم بننے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا، اور جب تک میں بیان کر رہا ہوں مور دین 75,000 75,000 سے زیادہ مدنی منیہ بچے اور بچیوں کا قرآن کی تعلیم حفظ و ناظرہ کے حوالے سے مفت حاصل کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ کا رخ کرنا۔ وہیں دعوت اسلامی کے دارالمدینہ ہیں جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو جمع کر کے ایک بہترین رول ماڈل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن گویا کہ دعوت اسلامی اس وقت اس معاشرے میں پیش کر رہی ہے۔ اور میں نے بعض تعلیم کے ادارے سے وابستہ جو پروفیشنلز لوگ ہیں ان کے میں نے تاثرات مدنی چینل پہ بھی دیکھے اور سنے کہ یہ ایک مسنگ تھی جسے دعوت اسلامی نے پورا کیا ہے۔ میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی جو کہ حقیقت میں مسجد بھرو تحریک ہے، اس کی کاوشوں سے، مبلغین کی بھاگ دوڑ سے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ خوب نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، بے شمار مساجد بنائی گئیں، جیسے اس کے لیے مجلس خدام المساجد یہ دعوت اسلامی کی ہے، اور جگہ بجگہ سے یہ خبریں آئیں، نہ صرف پاکستان بلکہ باہر سے بھی کہ ہمارے یہاں مسجدیں دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں سے یہاں آباد ہو گئی ہیں۔ جوہانسبرگ میں صرف ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ مساجد تعمیر کریں گے اور جائے نماز بنائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کے حوالے سے آشنائی ہو سکے۔ جس مقام پر ہم جمع ہیں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا عظیم مدنی مرکز یو کے شہر بریڈ فورڈ میں بننے جا رہا ہے۔ جی ہاں، اس وقت یہ عظیم و شان عمارتیں ایک نہیں، الحمدللہ اس پوری جگہ میں تقریباً 13 عمارتیں ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو مزید عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ تقریباً 7 ایکڑ یہ جگہ ہے۔ اس فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسجد بھی بنے گی، جامعۃ المدینہ بھی ہوگا، مدرسۃ المدینہ بھی ہوگا۔ اللہ نے چاہا یہاں دارالمدینہ بھی قائم کریں گے، انشاءاللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل یہاں مدنی چینل کے اسٹوڈیوز بھی بنائے جائیں گے۔ دعوت اسلامی کا مساجد بنانے کا جو ایک سلسلہ ہے، پھر اس میں بھی مدنی مراکز جس کو ہم فیضان مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، پھر اس میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات، پھر مبلغین کے اس میں جو بیانات کا سلسلہ رہتا ہے، سنتیں سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ رہتا ہے، دعائیں یاد کروانے کا سلسلہ رہتا ہے، یہ ایک مطلب کیا یہ ایک مدنی
ریولیوشن ہے، ایک مدنی انقلاب ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا نا کہ چاند پر جائیں گے تو نماز کس رخ پر پڑھیں گے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کعبہ شریف کی جو چوکور عمارت ہے اس کا جو حجم ہے اس حد تک قبلہ نہیں، بلکہ عرش معلیٰ تک اس کی فضا قبلہ ہے، تحت الثری سے عرش معلیٰ۔ تو ہم وہاں قبلے کی ڈائریکشن معلوم کر کے نماز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہماری مجلس خدام المساجد وہ چاند پر مسجد تعمیر کرے گی۔ تو اس پر ایک میسج آیا تھا کہ اگر دعوت اسلامی چاند پر مسجد تعمیر کرے گی تو میں 1 کروڑ روپیہ چندہ دوں گا مسجد کے لیے۔ تو ہم نے اس کو ترغیب دلا دی کہ اب چاند پر تو پہنچیں گے تو تب پہنچیں گے، حالانکہ ایک خوش طبعی کی بات ہے، لیکن آپ نے جو نیت کی ہے تو آپ کو ثواب سے محروم رہنا نہیں چاہیے۔ وہ 1 کروڑ روپیہ ہم ان کو دے دیں، یہاں مسجدیں بنا لیں گے۔ تو پھر ان کا پیغام آیا تھا کہ میں پیش کر دوں گا۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت دنیا کے 175 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی اپنا پیغام پہنچا چکی ہے۔ الحمدللہ ان 175 ممالک کے ہزاروں شہروں میں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ کتنے اجتماعات ہوتے ہیں اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ صرف ایک ملک ہندوستان کی اگر بات کریں جہاں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا کام ہو رہا ہے، اس ایک ملک کے اندر کم و بیش دعوت اسلامی کے 500 سے زیادہ ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں۔ اور ایک ملک کی یہ بات ہے، اور ہم نے بات کی ہے، دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 175 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، جاپان، آسٹریلیا، فجی، نیوزی لینڈ، عرب شریف ہو، حرمین طیبین ہو، کویت ہو، قطر ہو، بحرین ہو، عرب امارات ہو، اسی طرح یورپ کی طرف چلے جائیں تو یو کے میں تو دعوت اسلامی کے کئی مراکز قائم ہیں، ساتھ ساتھ جامعات، ہمارے مدارس، ہمارے اجتماعات۔ یو کے علاوہ اسپین، جرمنی، اٹلی، فرانس، بیلجیم، ناروے کے اندر مدنی کاموں کی بہاریں، گریس کے کئی شہروں کے اندر، یورپ پورا الحمدللہ مدنی کاموں کی بہاریں وہاں موجود ہیں۔ اور آگے چلے جائیں، اگر امریکہ کی طرف چلیں تو امریکہ کے اندر نارتھ امریکہ میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام اپنی پیک پر ہے، اپنی بہاروں پر ہے۔ نیو یارک کے اندر ہمارا فیضان مدینہ موجود ہے، اس کے ساتھ نیو جرسی، پھر بالٹیمور، پھر ہیوسٹن، شکاگو، کیلیفورنیا کے کئی اسٹیٹس کے اندر دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں۔ پھر اگر اور آگے جائیں تو کینیڈا کے اندر کہاں دعوت اسلامی موجود نہیں ہے، ٹورنٹو، مونٹریال، کیلگری، اوٹاوا۔ اور پھر اگر ہم اس طرف آ جائیں ساؤتھ امریکہ کی طرف تو الحمدللہ ویسٹ انڈیز کے اندر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں ہیں، برازیل کے اندر، پناما کے اندر دعوت اسلامی کے قافلے تشریف لے گئے، ساؤ پولو میں الحمدللہ کافی ہمارے مدنی کام ہو رہے ہیں۔ افریقہ کے تقریباً ہر ملک کے اندر، ہر اس ملک کو جس کا نام آپ نے سنا ہے، آپ کی دعوت اسلامی موجود ہے۔ دعوت اسلامی کے جب ملک اور بیرون ملک کے کام کی بات کی جائے، انٹرنیشنلی ورک کی بات کی جائے تو یہ جملہ بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، ہر طرف دعوت اسلامی کا پیغام، ہمارے اجتماعات اور ہمارے مراکز کئی ملکوں میں قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دعوت اسلامی شب و روز ترقی کے زینے چڑھ رہی ہے۔ پھر ایک سسٹمیٹک ہے، مجلسیں بنی ہوئی ہیں، امیر اہل سنت کے کرم سے ایک شورا بنی ہوئی ہے، شورا کے نیچے ملکی کابینائیں بنی ہوئی ہیں، ملکی کابیناؤں کے نیچے مشاورتیں بنی ہوئی ہیں، 72 سے زیادہ شعبہ جات بیان کیے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے، ان سب شعبہ جات کی مجالس اور ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ سارا کام تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر ایک مجلس بنی ہوئی ہے مالیات کی، فائننس کی، جو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے وہ چلتی ہے، جو دعوت اسلامی کو آ رہا ہوتا ہے، جو جا رہا ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ اور مشورے ہوتے ہیں، شورا کے مشورے ہوتے ہیں، مبلغین کے ملک و بیرون ملک کے سفر ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہر روز کئی گھنٹے دنیا بھر میں دعوت اسلامی سے وابستہ عاشقان رسول، مبلغین، متعلقین، محبین دعوت اسلامی کا مدنی کام کہیں نہ کہیں کر ہی رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں۔ پھر ایک ہی حلیے کے اندر گونگے بہرے اور نابینا اور معذور اسلامی بھائیوں میں اگر جو کہ مدنی کام ہو، اسی طرح اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام ہیں، ان کو حیا اور پردے کے متعلق درست طریقہ کار بیان کرنا، پھر ان کے رہائشی کورسز کروانا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، 3 دن، 8 دن، 12 دن، 30
दिन 12 माह 25 माह और एक तादाद है जो वक्फ़ मदीना है। वक्फ़ मदीना हमारी इस्तिलाह है, इससे मुराद ये है कि ज़िंदगी भर दावत इस्लामी का काम करना, गांव-गांव जाकर, देहातों में जाकर, दूसरे मुल्कों में जाकर जिस तरह सुन्नतें सिखाने का, इल्म दीन सिखाने का, कुरान पाक सिखाने का जो एक सिलसिला दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दे रहे हैं, नो डाउट कि कोई भी मदनी काफ़िलों में सफ़र कर ले तो वो इसकी जब चाशनी को, इसके शहद को, इसकी मिठास को जब चखेगा तो वो ख़ुद कहेगा कि मदनी काफ़िलों की जो बहारें हैं या मदनी काफ़िलों की जो बरकतें हैं वो ख़ुद उसको महसूस करेगा और उसको इंशाअल्लाह तबारक व तआला बयान करेगा। सभी को ये दरख्वास्त भी है, मदनी इल्तिजा भी है कि अल्लाह की रज़ा पाने के लिए हर वक्त कोशां रहें और हर वो अमल बजा लाते रहें कि जिसमें रज़ा इलाही का हुसूल मुमकिन है और हर उस काम से बचें जिसमें अल्लाह पाक जल्ल जलालहू की नाराज़ी पोशीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू पर हमें एक मदनी इनामात का रिसाला हमें दिया गया है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए, ख़ुद एहतसाबी के लिए, जो आप डेली बेसिस के ऊपर इसको मतलब कि इसको लें, इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला खूब इसकी आपको बरकतें होंगी। ये समझे कि एक ड्रॉज बने हुए हैं, इसको फील करेंगे आप, इंशाल्लाह भी देख लोगे स्क्रीन के ऊपर, तो इंशाल्लाह इससे हमारे अपने किरदार में जो तब्दीली आपको महसूस आप खुद करेंगे। दरूद पाक की कसरत बढ़ेगी, नमाज पढ़ने का जी चाहेगा, सच बोलने का जी चाहेगा, एक वेल मैनर्स, एक अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार वाला मुसलमान बनने की आपके अंदर एक जुस्तजू पैदा होगी मदनी इनामात के ज़रिए। एक मुसलमान के लिए शरई सवालात और उनके जवाबात का मिल जाना एक बड़ी नेमत से कम नहीं है। दावत इस्लामी ने तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ा प्यारा शोबा कायम किया। जो शरई सवालात करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के मुताल्लिक शरई अहकाम पूछना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, जहाँ मुफ्तियान किराम, नाइब मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम दिन रात अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। दावत इस्लामी का एक अहम तरीन शोबा मकतबतुल मदीना, दावत इस्लामी का ये इशाती इदारा अमीर अहले सुन्नत और अल मदीनतुल इल्मिया की कुतुब व रसाइल शाया करके आशिकान रसूल की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। लिटरेचर के ज़रिए दुनिया भर में जो किताबें, रिसाले जो प्रोवाइड की जा रही हैं, फिर उसमें लंगरे रसाइल का ज़हन अलग दिया मुसलमानों को, इस्लामी भाइयों को, ताकि वो अल्लाह की राह में लिटरेचर, दीनी रिसाले, मकतबतुल मदीना के जो रिसाले, किताबें हैं, VCDs हैं, ऑडियो कैसेट्स हैं, ऑडियो सीडीज़ हैं, उनको मुफ्त तकसीम करने का एक माइंड दिया है। दावत इस्लामी के तहत काम करने वाले दीगर शोबाजात की तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दावत इस्लामी का एक अहम शोबा है, जिसके तहत दावत इस्लामी का मदनी पैगाम कंप्यूटर और डिजिटल वर्ल्ड के सार्फिन तक जदीद तकाज़ों के मुताबिक पहुँचाया जाता है। दावत इस्लामी की वेबसाइट गुज़िश्ता 16 बरसों में नेकी की दावत आम करने में मसरूफ़ अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह 172 कंट्रीज से ज़ायद ममालिक के यूज़र्स दावत इस्लामी की वेबसाइट के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। इस वेबसाइट के तहत दावत इस्लामी दीगर मजालिस की खिदमत भी पेश कर रही हैं, जिसमें तावीज़ात अत्तारिया, रूहानी इलाज, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत और इस्तिखारा ऑनलाइन भी सर फहरिस्त। दावत इस्लामी की मजलिस IT के तहत कम बेश 8 शोबाजात की वेबसाइट्स काम कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस IT के ज़रिए मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनाई जाती हैं, इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सर फहरिस्त अल मदीना लाइब्रेरी, औक़ातुस सलात और फतावा रज़विया का सॉफ्टवेयर काबिल ज़िक्र है। और इस सॉफ्टवेयर ने IT की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया है। इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए चंद मिनट्स में आप लाखों सफ़हात के ज़रिए सर्च कर सकते हैं और अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ के बच्चे हों कुरान पाक पढ़ना तो चाहते हैं, मगर पढ़ाने वाला कोई नहीं। पढ़ना चाहें तो मीलों का सफ़र
اور خطیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، مگر دعوت اسلامی نے یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ اب مدرسۃ المدینہ آن لائن، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس شعبے کے ذریعے سینکڑوں طالب علموں کو گھر بیٹھے فری آف کاسٹ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے۔ آگے ہے ہؤلاء، کون ہے جو قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، اور وہ بھی ایسی سہولت کے ساتھ؟ تو انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن جو ایک شروع کیا گیا شعبہ ہے، مزید اس کی شاخیں کھولی جائیں گی۔ ہماری نیت ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو گھر گھر عام کریں گے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ مدنی چینل اس وقت مختلف سیٹلائٹس کے ذریعے تقریباً دنیا کے ممالک میں دکھایا جا رہا ہے، اور ویب سٹریمنگ کے ذریعے بھی اس کا سلسلہ ہے۔ پراپر ریکارڈنگ سلسلوں کے حوالے سے خلیج ممالک کے اندر بھی ہمارے پاس اسٹوڈیو یعنی ریکارڈنگ مکاتب وغیرہ موجود ہیں۔ اسی طرح باب المدینہ کے اندر یہاں پر ہمارا اصل نظام تو یہیں سے چل رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ سردار آباد، فیصل آباد کے اندر بھی باقاعدہ ہمارے ہاں سلسلے ہیں۔ ایک سم دیکھیے کہ میڈیا وار جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں، اس میڈیا وار کو دیکھتے ہوئے دعوت اسلامی کا مدنی چینل لے کر آ جانا، اور نہ اس میں عورت ہے، نہ ایڈورٹائز ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی مطلب کہ میوزک ہے، وداؤٹ وومین، وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ، وداؤٹ اینی میوزک، اتنا بڑا مدنی چینل دنیا بھر کے ممالک کے اندر، امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، انڈیا، پاکستان، ہر جگہ پر ایک پراپرلی اس کا چلنا، اور لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا اس کو دیکھنا، مطلب آدمی تصور کرے کہ یہ کیا ہے۔ مدنی چینل کے سلسلے دیکھ کر بھی بسا اوقات غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس کے پیارے حبیب کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے، دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ در و دیوار سے مدنی چینل اپنے نظارے دکھاتا رہے۔ آپ دعا کرو کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ مدنی چینل کو جاری کرنا آسان تھوڑی ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنے اخراجات اس کے۔ یو کے لیے تقریباً ڈیلی 2 لاکھ یو کے وہ مدنی چینل جاری کرنے کی وجہ سے وہاں اب خرچ ہو رہے ہیں ہمارے، اور ایشیا سیٹ پر جانے کے لیے $25,000 ہم دے رہے ہیں اس کو ماہانہ، اس کا کرایہ۔ تو یہ مدنی یہ چینل جو ہے نا، یہ پیسے کھاتا نہیں ہے، پیتا ہے۔ نہیں، پیٹرول جو زیادہ خرچ کرتی ہے گاڑی سے، پیٹرول پیتی ہے یہ۔ اور عرب ممالک کے لیے 75,000 درہم ماہانہ خرچ ہو رہا ہے، افریقی ممالک کے لیے $20,000 منتھلی۔ تو یوں ماہانہ سمجھو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اپنے، تب یہ مدنی چینل چل رہا ہے۔ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ لوگوں کی جیب سے، آپ دیتے ہیں، ہمیں عوام دیتی ہے۔ تو آپ بھی صرف سوچے نہیں، اگر صرف سوچ رہے ہوتے تو شاید دعوت اسلامی کہاں ہوتی۔ آپ صرف سوچے نہیں، آئیں، پریکٹیکلی آئیں۔ آپ خود 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، آپ کو پتہ چلے کہ چینجنگ کیسے آتی ہے۔ صرف ڈیبیٹ سے، صرف مطلب کہ وہ بات چیت کر لینے سے ہی گزارا نہیں ہوتا، پریکٹیکلی آنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم صرف پیسے دے دیں گے، نتھنگ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مال ہی اپنے آپ کو بھی پیش کیا تھا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کا فیضان، ان کی ایک فکر کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسپریچول پاور ہے، یہ ایک روحانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے، اولیاء کاملین کا خاص فیض ہے، امام اعظم کا، غوث اعظم کا، غریب نواز کا، ہمارے آقا اعلیٰ حضرت کا، راتا صاحب کا رحمہم اللہ تعالیٰ، دنیا بھر کے اولیاء کاملین کے خاص فیض ہے۔ پھر اللہ کے کرم سے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکتہم العالیہ کی شب و روز کی کوششیں ہیں کہ باب المدینہ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے چلنے والا یہ کام صرف 32 سال کے مختصر عرصے میں آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے۔ یقیناً یہ فیضان امیر اہل سنت ہے۔ میرا معاملہ کچھ اور ہی ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور جس کو وہ نوازے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنائے
اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت نصیب کرے کہ میرے ذہن میں یہ خبط سوار ہو کہ میں نے بہت کام کیا اور یہ سب میرے کام کا نتیجہ کہ مجھے اتنی عزت و شہرت نصیب ہوئی۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا کہ اس نے ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرما دیا۔ تو دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو، صحابہ کرام کے طریقہ کار کو، اولیاء کرام کے انداز کو، اولیاء کرام کے طریقہ کار کو، انداز زندگی کو، نیکی کی دعوت کے انداز کو دعوت اسلامی لے کر آج ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ ہم آئیں، ہمارے بچے آئیں، پورا کنبہ آ جائے، گھر کی اسلامی بہنیں آ جائیں، ہمارے گھر کی در و دیوار میں دعوت اسلامی کی صدائیں ہوں۔ آپ کا دل انشاءاللہ عز و جل عشق رسول سے سرفراز ہوگا۔ الحمدللہ عشق رسول، غم مدینہ، یاد مدینہ، مکہ مکرمہ کی مبارک فضاؤں کی یادیں، تذکرے، دعوت اسلامی، نعتیں، تلاوتیں، قرآن پاک کی تعلیم، نماز، عبادت، مدینہ مدینہ ہے۔ اللہ عز و جل کی محبت آپ کی نس نس میں موجیں مارے گی اور آپ پکے نمازی اور انشاءاللہ پرسکون مسلمان بن کر اس معاشرے میں ابھریں گے۔ خود پریکٹیکلی اس میں آئیں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ بہت کچھ دعوت اسلامی ہے۔ اور آپ بھی انشاءاللہ یہ کہتے پھریں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ابھی تو بہت سارے شعبہ جات رہ گئے جو ہم آپ کو نہیں بتا سکے۔ جی ہاں، 75 سے زائد شعبہ جات ہیں۔ ہمارا ایک شعبہ المدینۃ العلمیہ، کس طرح کتب اعلیٰ حضرت اور مشکل عربی کتب کا ترجمہ کر کے، تسہیل کر کے، تخریج کر کے علماء اور عوام کے لیے مہیا یہ شعبہ کیا کرتا ہے۔ ایک اور بڑا پیارا شعبہ جیل خانہ جات، دعوت اسلامی کی مجلس جیل کے اسلامی بھائی جیلوں کے اندر جا کر الحمدللہ عز و جل قیدیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اور بلکہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان کی جیلوں میں سے کئی جیلوں میں جامعۃ المدینہ قائم ہے۔ جی ہاں، جیل کے اندر عالم کورس آپ کی دعوت اسلامی کروا رہی ہے۔ ایک اور بڑا پیارا شعبہ مجلس تعویذات عطاریہ، دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ہزاروں کی تعداد میں ہر مہینے تعویذات پیش کرتا ہے، اور یہ سب فری آف چارج ہیں۔ جی ہاں، بغیر کسی فیس کے امت مسلمہ کو روحانی علاج کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، اور ہزاروں کی تقدیریں تعویذات عطاریہ سے تبدیل ہو چکی ہیں، اور اس سے الحمدللہ کئیوں کو الحمدللہ فائدہ ہوا۔ استخارہ کیا جاتا ہے، ٹیلی فون پر استخارہ ہوتا ہے، آن لائن استخارہ ہوتا ہے، اور کئیوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ ایک اور شعبہ مجلس سے علاج ہے۔ یہ ایک ایسی مجلس ہے جس میں ہزاروں دعوت اسلامی والوں کا الحمدللہ فری آف کاسٹ علاج کروایا جاتا ہے، اور ان کی فیملی کا علاج وہ بھی دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ ہمارے مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ ڈسپینسری بھی قائم ہے، اور کئی بڑے ہاسپٹلز ہمارے پینل پر موجود ہیں جہاں دعوت اسلامی والوں کا علاج کروایا جاتا ہے۔ ایک شعبہ لنگر رضویہ ہے۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ 11ویں شریف 12ویں شریف کے لنگر میں ہمارا حصہ ملایا جائے، وہ شاید نہیں جانتے کہ آپ کی دعوت اسلامی ہزاروں ہزار اسلامی بھائیوں کو لنگر کھلایا کرتی ہے۔ اعتکاف ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، 12ویں شریف ہو، اس طرح کے اجتماعی ذکر و نعت کے مواقع ہوں، بلکہ دعوت اسلامی کے یہاں تو لنگر روزانہ ہی جاری رہتا ہے۔ کئی اسلامی دور دراز سے آتے ہیں، قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اور عاشقان رسول کے لیے خیر خواہی کا سامان ہوا کرتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ لنگر رضویہ میں آپ کا حصہ شامل ہو، رابطہ کیجیے ہماری اس مجلس سے، اور اس شعبے کے ساتھ بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ جب پاکستان میں زلزلے کی آفت آئی، سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، دعوت اسلامی اس وقت بھی اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہی، بلکہ کروڑا کروڑ روپے کے اشیاء اور کروڑا کروڑ روپے نقد رقوم مسلمانوں میں تقسیم کی گئی۔ کیسے کیے؟ آپ نے دیے اور ہم نے تقسیم کیے۔ تو یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے کہ جب کوئی ایسی آفت آتی ہے، دعوت اسلامی والے کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ ہمارا ایک شعبہ ہے مزارات اولیاء۔ دعوت اسلامی والے مزارات اولیاء پر جا کر دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی تربیت کرتے ہیں، صحیح معنوں میں انہیں مزارات پر حاضری کا طریقہ بتایا جائے، اور عشق اولیاء ان کے دلوں میں مزید پیدا کیا جائے۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے آئمہ مساجد۔
ایسی سینکڑوں مساجد ہیں پاکستان میں جن کے مشاہرہ جات، یعنی جن کی سیلریز امام کی خدمت جو ہے، ان کے اماموں کے مشاہرہ جات دعوت اسلامی کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبے تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں نا، الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی روز بروز ترقی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، مگر اس قدم کے ساتھ آپ کا قدم بھی ہونا چاہیے۔ آپ بھی عملی طور پہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر، اور مدنی انعامات پر عمل، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ پریکٹیکلی دعوت اسلامی والے بن جائیں گے اور دعوت اسلامی والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھہریے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات تو رہ گئی، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اتنا بڑا دین کا کام اور وہ کیسے چلتا ہوگا، اخراجات کتنے ہوں گے؟ جی ہاں، آپ سمجھدار ہیں، دعوت اسلامی کے اتنے سارے شعبہ جات یقیناً بہت سارے اخراجات مانگتے ہیں۔ تو آپ اپنا فائنینشیل تعاون، اپنا فائنینشیل سپورٹ، اپنا مالی تعاون اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ ضرور کیجئے۔ اپنے فطرے، اپنا ڈونیشن، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات اپنی دعوت اسلامی کو دیجئے، تاکہ دین کے اس عظیم کام میں، سنتوں کی عظیم خدمت میں آپ کا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ For donation, Sadaqat Wajiba and Zakat, bank name MCB, account title Dawat Islami, account number 0388514411000260, branch Cloth Market Branch, Karachi, Pakistan, branch code 0063, Swift code MUCBPKKA. For donation, Sadaqat Nafila, bank name MCB, account title Dawat Islami, account number 0388841531000263, branch Cloth Market Branch, Karachi, Pakistan, branch code 0063, Swift code MUCBPKKA. بذریعہ انٹرنیٹ اپنے عطیات جمع کرانے کے لیے دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ پر لاگ آن کیجیے www.dawatislami.net۔ ویب پیج پر آپ کے سامنے ایک ڈونیشن کا بینر اور مدنی عطیات کا آئیکن ظاہر ہوگا، ان میں سے کسی ایک پر کلک کیجیے۔ ڈونیشن بٹن یا مدنی عطیات کے آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آپ کی اسکرین پر ایک نیا پیج کھل جائے گا۔ اب ڈونیٹ ناؤ کے بٹن پر کلک کیجیے۔ اب ایک فارم ظاہر ہوگا جس میں آپ کی تفصیلات اور ڈونیشن کی رقم درکار ہوگی۔ پہلے جو رقم آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹائپ کیجیے، پھر اپنی ڈونیشن ٹائپ کا انتخاب کیجیے، کرنسی کا انتخاب کیجیے، آپ کے نام کا پہلا حصہ ٹائپ کیجیے، آپ کا سر نیم، آپ کا ایڈریس، پھر آپ کے شہر کا نام، پوسٹ کوڈ، آپ کے ملک کا نام، آپ کا فون نمبر، اور آخر میں آپ کا ای میل ٹائپ کیجیے۔ اب اگلے سٹیپ کے لیے پروسیڈ کے بٹن پر کلک کیجیے۔ ایک پیج ظاہر ہوگا جس پہ وہ معلومات درج ہوگی جو آپ نے پچھلے پیج پر ٹائپ کی ہے۔ جو معلومات آپ نے ہمیں فراہم کی ہے اسے ایک بار پھر چیک کر لیجیے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو اگلے سٹیپ کے لیے پروسیڈ کے بٹن پر کلک کیجیے۔ اب آپ کے سامنے جو پیج ظاہر ہوگا اس میں آپ کی ٹرانزیکشن کی معلومات ہوگی۔ اب اس کارڈ کے آئیکن پر کلک کیجیے جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگلا پیج آپ کی ٹرانزیکشن کی تفصیلات دکھائے گا اور یہاں آپ کے کارڈ کی تفصیلات درکار ہوگی۔ اس فارم کو پر کیجیے۔ مکمل ہونے کے بعد اپنی ٹرانزیکشن کو پورا کرنے کے لیے پروسیڈ کے بٹن پر کلک کیجیے۔ اگر آپ ہمارے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے عطیات دینا چاہتے ہیں تو آپ ڈونیٹ ناؤ کے نیچے اس لنک پر کلک کیجیے۔ لنک پر کلک کرنے کے بعد ایک نیا پیج ظاہر ہوگا جس میں آپ اکاؤنٹس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے عطیات جمع کرانے کے لیے اپنے ڈونیشن ٹائپ کے مطابق اکاؤنٹ کا انتخاب کیجیے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ہم سے ان نمبرز پر کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ 00922134921389 00922134921390 00922134921391 00922134921392۔ بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بتمام و کمال موجود ہے۔ عشق رسول، تمنائے مدینہ،
मोहब्बत में डूबा हुआ एक मिजाज, वो सबसे पहले सुन्नत अपने ऊपर नाफिज करते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि उस पर अमल करो। मैं तो अक्सर भाई एक बात कहा करता हूँ, बहैसियत मजमूई अगर मुझे किसी से ठंडी हवा आई है तो वो दावत इस्लामी है। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामज़िल्लहुल आली की ये बेलौस खिदमात और उनके मुखलिसाना जज्बात के ये नताइज हैं जो आज दुनिया अपनी निगाहों से देख रही है। मैं गुनहगार और मौलाना इलियास क़ादरी साहब सरापा नेकोकार, उनका काम उनका नहीं दीन का काम है, वो हमारा काम है, और जो हमारा काम है वो दीन का काम है, वो अंजाम दे रहे हैं। तो हम सब की तरफ से वो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक़ हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें उम्र खिज़र अता फ़रमाए और उनसे बेश दीन की खिदमतें ले। मदनी चैनल के ज़रिए दीन व सुन्नत का पैगाम पहुंचा रहे हैं, इसके अखराजात में अगर अहले सुन्नत हाथ बटाएं तो यकीनन उनको भी इसमें हिस्सा मिलेगा और वो भी इस सवाब के मुस्तहिक़ होंगे। कि इस दौर में ये बड़ी खिदमत है इस्लाम की, एक मोहब्बत का एक मंज़र है, एक अखुवत का मंज़र है, एक मुफाहमत का और एक दोस्ती का, एक भाईचारे का मंज़र मुझे नज़र आया कि लोग इसमें बलोचिस्तान से आए हुए, पख्तूनख्वा से आए हुए, कश्मीर से आए हुए, गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए, पंजाब से आए हुए, सिंध से आए हुए, यहाँ हर इलाके का आदमी मौजूद है। यहाँ मैंने लोग देखे। इस सिलसिले के बानी अमीर मौलाना इलियास क़ादरी एक ऐसी शख्सियत है इस दौर के, मैं समझता हूँ कि एक ऐसे इस्लाहकार हैं वो, आप उन्हें जो अच्छा नाम दें वो उसके मुस्तहिक हैं। तो इसमें मैं जितने सुनने वाले हैं उनसे कहूँगा कि जब आप अपने लिए दुआ करें, इस वतन के लिए ज़रूर दुआ करें, मदनी माहौल के लिए दुआ करें, मदनी चैनल के लिए दुआ करें, दावत इस्लामी के लिए दुआ करें। और दीन की खिदमत जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जिसमें मेरे आका की सुन्नत को अमल करना, तो आपकी जो खिदमात हैं, इन बच्चों को जिस तरीके से आप इस तरफ राग़िब किया है, वो बड़ी अच्छी बात है और अच्छा एक सुकून है कि हम अपने आने वाली नस्लों को अमन और सुकून की तरफ ले चले। दावत इस्लामी का ये मिशन है और जो जिस तरह ये काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उससे न सिर्फ ये कि दीन का सही तासुर और दीन में जो एक सॉफ्टनेस है और जो गलत तासुरात दुनिया जहाँ में इस्लाम के हवाले से पैदा हुए हैं, उनको भी दूर करने में मददगार साबित हो रहा है। दावत इस्लामी जो आजकल एक मिशन चला रही है, इस मुआशरे को, समाज को एक साफ़ सुथरा माहौल देने में और जो मजहबी फरीज़ा ये अंजाम दे रहे हैं, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से भी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लोगों को अपने मजहब की अच्छी वाकफियत हो, बहुत कम मौका मिलता है कि वो बुराइयों की तरफ जाए। फैज़ान मदीना के विज़िट का मौका मिला और यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के जो उस्ताद हैं, यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह का करम है कि इतने मुखलिस हैं अपने रब से, अपने अल्लाह के रसूल से। अल्लाह ताला इनकी काबिशों को, इनकी मेहनतों को, इनकी लगन को, इनके खुलूस को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बहुत बड़ा ये रिलीजियस चैनल है जो हमें हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों में, इंफॉर्मेशन देने में और सही बातें बताने में। और दावत इस्लामी वालों का ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, इस चैनल को एयर करने में सबको उसमें बड़ा नॉलेज मिलता है।
اور مجھے امید ہے کہ یہ اسی طریقے سے کنٹینیو کرے گا. اور ہمیشہ دعوت اسلامی نے تعاون کیا ہوا ایڈمنسٹریشن نے، اور ایڈمنسٹریشن نے بھی ہمیشہ خیال رکھا ہوا ہے. الحمدللہ میرے ساتھ جو اس وقت اسلامی بھائی موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی برکت سے یہ مسلمان ہوئے. اب ان کو نیا نام محمد احمد رضا دیا گیا اعلیٰ حضرت کے مہینے کی نسبت سے، اور پھر انہوں نے الحمدللہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں بھی شمولیت اختیار کر لی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Welcome you in Islam. How you are feeling now? This time I'm feeling very excited because this time I accept Allah, and I'm very good to have become a Muslim. Now, after Islam, what is your new name? My new name is Muhammad Ahmad Raza Radale. محمد احمد رضا قادری. ہم دعا کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں بھی ایمان پر استقامت عطا فرمائے. سیما حال نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. دعوت اسلامی